اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہے، کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ وہ 3 اعمال جن کو اللہ تعالی بے حد پسند کرتا ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب انسان جوانی کے نشے میں گم ہوتا ہے، جب طاقت، صحت، وقت اور دولت سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، تب وہ اکثر بھول جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس کے ہاتھ کانپیں گے، نگاہیں دھندلا جائیں گی اور قدم لڑکھڑا جائیں گے، جب نہ عبادت ویسی ہوگی، نہ روزہ آسان لگے گا، نہ تسبیح کی گنتی پوری ہوگی اور نہ سجدے کی طاقت باقی رہے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا ہوگا، جہاں ہر لمحہ اس کی ماضی کی غفلت کا ماتم کرے گا۔ بڑھاپا وہ منزل ہے جہاں انسان کے پاس عمل کا وقت نہیں بلکہ ماضی کے اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ اگر جوانی میں نمازیں قضا ہوئی، قرآن کا وقت ضائع کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی یا دلوں کو توڑا، تو بڑھاپے میں ان کی گونج روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے بڑھاپا اصلاح کا آخری موقع ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دل کا دروازہ اللہ کی طرف کھول دیا جاتا ہے، آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کر دیا جائے، زبان پر توبہ و استغفار جاری رکھی جائے اور ہر لمحہ آخرت کی تیاری میں لگا دیا جائے۔ جو بڑھاپے میں بھی غفلت میں پڑا رہا، اس کے لیے موت کے بعد کی اندھیری قبر اور عذاب کے جھٹکے بہت سخت ہوں گے، مگر جو بڑھاپے میں اپنے رب کی طرف پلٹ آیا، دل کو نرم کر کے عبادات کا پابند ہو گیا، اس کے لیے یہی بڑھاپا نجات کا زینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ وقت غفلت کا نہیں، پکارنے کا ہے، جھکنے کا ہے، رونے کا ہے اور اپنے رب سے قریب ہونے کا ہے، کیونکہ بڑھاپا توبہ کی آخری سیڑھی ہے۔ اس کے بعد عمل کا دروازہ بند اور حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے دوستوں، زندگی کے 3 حصے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے، جوانی میں اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ خواب پورے کرنے ہیں، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اسے پیار و محبت، آرام، سکون اور دیکھ بھال کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہیں بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، اس کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم بھی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے اس میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو ان سے اف تک نہ کرو، تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور میرا خیال کیا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ حضرت ابو داؤد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ ترمذی شریف اہل ایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد ہے یا وہ عورت کی جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ کہا بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔